معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 20 سے 34 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یہ آیت نمبر 20 سے 34 تک کا ترجمہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو، تم پر اللہ نے جو احسان کیا ہے ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو بھائیو، تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے چل داخل ہو، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائے ہم وہاں جا نہیں سکتے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر اللہ کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے راستے سے حملہ کر دو۔ جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو بشرطے کہ صاحب ایمان ہو۔ وہ بولے کہ موسیٰ علیہ السلام، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے۔ اگر لڑنا ہی ضروری ہے تو تم اور تمہارا اللہ جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا ہے کہ وہاں جانے نہ پائیں گے اور جنگل کی زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے۔ تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آدم کے 2 بیٹوں آبیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ بھی اپنے گناہ میں بھی بھر لے۔ زمرہ یعنی اپنے اور اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پریشان ہوا۔ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کی جان کا بدلہ لیا جائے گا یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے
تو اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان سے بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے ہیں پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یعنی کہ ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے اس سے پیشتر کے تمہارے قابو میں آ جائیں توبہ کر لیں تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب انہی آیات کی تفسیر النور۔ اور یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم والو، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو ان پر ہوا ہے جب اس نے تمہاری قوم سے ہی نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، طالوت، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ، اور تمہیں جہان سے بڑھ کر سب کچھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا خطاب قوم سے جاری ہے۔ تو جب کہا اے میری قوم، اب ارض مقدس فلسطین میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، اور اس حکم سے انحراف کرتے ہوئے وہ واپس نہ پھرنا۔ اگر ایسا کیا تو خائب و خاسر ہو کر لوٹو گے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، کہا کہ یہاں تو بڑے زور آور لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں آباد ہیں وہ بنی اسرائیل وہاں داخل نہیں ہوں گے۔ دراصل فلسطین میں مشرک آباد تھے جن سے بنی اسرائیل کو جنگ کرنے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ وہ اپنے اسلاف کی کھوئی ہوئی زمین حاصل کر کے وہاں آباد ہو جائے۔ لیکن بنی اسرائیل نے حکومت اولی کی۔ دو اشخاص موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو اللہ کا خوف رکھنے والے انعام یافتہ تھے، انہوں نے بار بار کہا کہ ان کے مقابلے میں بس دروازے کے اندر گھس جاؤ تو بے شک تم ان پر غلبہ حاصل کر لو گے۔ اللہ پر توکل رکھو اگر تم مومن ہو۔ وہ بار بار انکار ہی کرتے رہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، وہ اس شہر فلسطین میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ مشرک اس میں موجود ہیں۔ بس تم جانو یا تمہارا رب جا کر لڑو، وہ یہاں شہر سے باہر بیٹھے ہیں۔ اللہ اور رسول علیہ السلام کی حکم دولی کی وجہ سے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، اور ہمارا یہ ارض مقدس فلسطین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے۔ وہ بے یار و مددگار بھٹکتے پھریں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ان فاسقوں کے لیے افسردہ نہ ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان بنی اسرائیل کو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ پڑھ کر سنائیں۔ جب ان دونوں حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے قابیل کی قبول نہیں کی گئی تھی، جس پر اس حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تو پرہیزگاری سے کی گئی قربانی کو ہی قبول کرتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حابیل اور قابیل دونوں بھائی تھے۔ حابیل بکریاں پالتا تھا جبکہ قابیل کاشتکار تھا۔ ان دونوں نے اللہ کی قربانی پیش کی۔ حابیل نے کچھ جانور جبکہ قابیل نے اناج پیش کیا۔ حابیل کی قربانی کو قبولیت کے طور پر آسمانی بجلی نے جلا دیا جبکہ قابیل کی قربانی کو نہ جلایا، اور اس حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کہا کہ وہ اسے قتل کر دے گا، جس کے جواب میں حابیل نے قابیل کو کہا کہ اس میں اس کا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو وہ مزاحمت نہیں کرے گا۔ اسے حابیل کو تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ حابیل چاہتا ہے کہ وہ قابیل اپنے گناہوں کے ساتھ اس کے گناہ بھی اپنے ذمہ لے لے اور ظالموں کی طرح جہنم میں جائے۔ آخرکار شر نفسی نے اسے یعنی قابیل کو اپنے بھائی حابیل کے قتل پر آمادہ کر لیا، اور وہ قتل کا مرتکب ہو گیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ قابیل اپنے بھائی کے مردہ جسم کو اپنی پیٹھ پر لادے
रखता था और इससे छुटकारे की इसे कोई तदबीर नहीं सूझ रही थी। तो अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन कुरेदने लगा ताकि इसे दिखा दे कि अपने भाई की लाश कैसे छिपाए। ये देखकर काबिल को एहसास नदामत हुआ कि वो इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छिपाता। इसी पहले कत्ल की वजह से बनी इसराइल को तौरात में हुक्म दिया था कि जिस किसी ने इंसान को कत्ल किया बगैर जान के बदले कत्ल या फसाद फैलाने वाले के कत्ल के यानी फसादी को कत्ल करना जायज़ है, तो गोया इसने सबको कत्ल कर दिया, यानी नाजायज़ कत्ल हराम करार दे दिया गया। और जिसने एक बेकसूर जान बचाई तो गोया इसने तमाम बनी नौ इंसान को बचा लिया। इनके पास हमारे रसूल आए थे, वो वाज़े निशानियाँ लेकर, यानी कातल की सज़ा इनकी किताबों में भी दर्ज थी, लेकिन इसके बावजूद इनमें से बहुत सारे ज़मीन में ज़्यादतियाँ करने वाले हैं। यही सज़ा अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने वालों और ज़मीन पर फसाद फैलाने वालों की है कि उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए या सूली चढ़ा कर मार दिया जाए या इनके हाथ और पाँव मुखालफ समझ से काट दिए जाए या इन्हें मुल्क बदर कर दिया जाए। ये दुनिया में इनकी सज़ा है और आखिरत में भी इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। मगर इनमें से जो तौबा कर लें कबल इसके कि तुम इन पर काबू पा लो, यानी पकड़ का मामला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया जाए, उस वक़्त तक यानी उनकी तौबा कबूल हो सकती है। बस अल्लाह ताला इससे पहले गुनाहों की तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। सदक़ल्लाह अल-अज़ीम। अभी इस वीडियो में कुछ गुंजाइश मौजूद है, तो अगली 5 आयात का भी तर्जमा और तफसीर का मुताला कर लेते हैं। तो ये इरशाद है, ये आयत नंबर 35 से शुरू 35 से 40 तक का हिस्सा है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और इसके कुर्ब हासिल करने का ज़रिया तलाश करते रहो और इसके रस्ते में जिहाद करो ताकि रुस्तगारी पाओ। जो लोग काफिर हैं, अगर इनके पास रूए ज़मीन के तमाम खजाने और इसका सब माल व मता और इसके साथ इसी कदर और भी होता कि क़यामत के रोज़ अज़ाब से छुटकारा हासिल करने का बदला दें, तो इनसे कबूल नहीं किया जाएगा और इनको दर्द देने वाला अज़ाब होगा। हर चंद चाहेंगे कि आग से निकल जाएं मगर इससे नहीं निकल सकेंगे और इनके लिए हमेशा का अज़ाब है। और जो चोरी करे, मर्द हो या औरत, इसके हाथ काट डालो। ये इनके फ़ेलों की सज़ा और अल्लाह की तरफ से इबरत है और अल्लाह ज़बरदस्त साहिब हिकमत है। और जो शख्स गुनाह के बाद तौबा करे और नेकोकार हो जाए तो अल्लाह इसको माफ़ कर देगा। कोई शक नहीं कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुमको मालूम नहीं कि आसमानों और ज़मीन में अल्लाह ही की सल्तनत है, जिसको चाहे अजाब करे और जिसे चाहे बख्श दे, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अब इन्हीं 5 आयात की तफसीर अल-नूर। यहाँ 7वां खिताब है अल ईमान को। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और इसकी तरफ वसीला ढूंढो, यानी इसके पैदा किए हुए तमाम वसाइल को मानो कि ये तमाम वसाइल अल्लाह ही के पैदा करते हैं। कोई दूसरा ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करने वाला नहीं है। अल्लाह पर तवक्कुल रखो कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी अल्लाह ही के फजल से मुमकिन है, और अल्लाह की राह में जिहाद करो ताकि फलाह पाओ, यानी मकसद हयात हासिल कर सको। मगर जिन्होंने इनकार किया, यानी जो अल्लाह पर भरोसा नहीं रखते और इसके मुहैया करदा वसाइल के इनकारी हैं, अगर वो बदले में जो कुछ भी ज़मीन में है और इसके बराबर और भी देकर क़यामत के दिन अपनी जान छुड़ाना चाहेंगे तो वो इनसे कबूल नहीं किया जाएगा। इनके लिए बस दर्दनाक अज़ाब ही होगा। वो चाहेंगे कि आग से किसी तरह निकल जाएं, लेकिन निकल नहीं सकेंगे और इनके लिए हमेशा रहने वाला अज़ाब है। अब ये आगे है कानून है, जो मर्द या औरत चोर हो तो इसके हाथ काटो, और ये अल्लाह की तरफ से इनके लिए सज़ा है और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। जो अपने इस जुल्म गुनाह के बाद तौबा कर ले और संवर जाए, यानी चोरी करने से बाज आ जाए, तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से इसकी तौबा कबूल कर लेता है। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुझे ऐ इंसान मालूम नहीं कि अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाही, सज़ा देता है जिसे चाहता है और जिसे चाहे बख्श देता है, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। सदक़ल्लाह अल-अज़ीम।